نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع سے ان آیات سے غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور غزوہ احد کے اندر جو اسباق ہیں مسلمانوں کے لیے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اس کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور مومنین کو ان کے جو لڑائی کی جگہ ہے، جو مورچے ہیں، جو ان کی پوزیشنیں ہیں جنگ میں، وہ آپ دکھا رہے تھے، بٹھا رہے تھے ان کو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ بدر کے میدان میں جب کفار کو ذلت ناک شکست ہوئی تو اس کے بعد ان کے اندر انتقام کا جذبہ بہت زیادہ پرورش پا رہا تھا، تو اگلے ہی برس انہوں نے 3,000 کے قریب فوج اکٹھی کی، اور کیل کانٹے اور لیس اسلحے سے لیس ہو کر وہ پھر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ گئے، اور احد کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا۔ احد مدینہ منورہ سے 3-4 میل کا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، ان کو بلایا کہ کیا شہر کے اندر رہ کر ان کی دفاع کرنا چاہیے یا شہر سے باہر نکل کر ان سے جنگ کی جائے۔ تو دونوں طرح کی آراء موجود تھیں۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، وہ بھی اس مشورے کے اندر شامل تھا۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر ہمیں جو دفاع کرنا چاہیے، جبکہ جو مسلمانوں کی جو اکثریت تھی، نوجوان تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ہمیں مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک طویل مشورے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے۔ اور جب یہ لشکر چلا، عبداللہ ابن ابی کو ایک بہانہ چاہیے تھا۔ اس نے یہ بہانہ کیا، جی آپ نے تو ہمارا مشورہ مانا نہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ عین راستے میں، آدھے راستے میں جا کر وہ 300 اپنے بندے لے کر نکل گیا۔ اب ٹوٹل لشکر کتنا تھا؟ 1000، اس میں سے 300 نکل گئے، رہ گئے 700۔ اب 700 بہت کم تھے 3000 کے مقابلہ میں۔ تو عبداللہ ابن ابی کی یہ چال تھی، سازش تھی کہ مسلمانوں کے لشکر میں وہ جو ہے بزدلی اور مسلمانوں کے لشکر میں کم ہمتی جو ہے پیدا کی جائے۔ اب ظاہر اس کی یہ تدبیر کچھ حد تک کامیاب رہی۔ جب وہ 300 بندے لے کر نکل گیا تو مسلمانوں کی بھی 2 جماعتوں میں، جو اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے، کچھ صحابہ، کچھ قبیلے، ان کے اندر بھی تھوڑی سی کم ہمتی پیدا ہوئی، اور انہوں نے بھی چاہا کہ وہ بھی واپس لوٹ جائیں۔ اب اس کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ، جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، ان تفشلا، کہ وہ بھی بزدلی دکھائیں، کم ہمتی دکھائیں، واللہ ولیہما، فرمایا اللہ ہی ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو تھوڑے سے عرصے، یعنی کچھ دیر کے لیے ان کے دل میں یہ بات آئی، تو اللہ چونکہ ان کا مددگار تھا تو اللہ نے یہ بات ان کے دل سے ختم کر دی، کیونکہ مومنین تھے، بہرحال خیالات آ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اللہ ان کا ولی تھا، دوست تھا، مددگار تھا، تو اللہ نے یہ خیال ان کے دل سے ختم فرما دیا۔
اور وہ دوبارہ سے مسلمانوں کے لشکر میں پورے دل و جان کے ساتھ وہ شامل ہو گئے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، ان دو جماعتوں کی طرف۔ یہ کچھ تھے، 50-100 کے قریب لوگ ہوں گے، جن کے دلوں میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ہمیں بھی واپس لوٹ جانا چاہیے، چونکہ کفار کا لشکر بہت زیادہ ہے۔ لیکن بہرحال وہ دوبارہ اللہ نے ان کی ہمت کو بحال فرمایا اور وہ لشکر کے اندر شامل ہوئے۔ ان کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تم جانتے نہیں کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی تھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کم ہمت تھے، بہت کمزور تھے، بہت ضعیف تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ ہی سے ڈرتے رہو، ان کنتم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے۔ اچھا، اب یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں مفسرین کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بدر کے بارے میں ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ احد کے بارے میں ہے۔ دونوں کے بارے میں ہی ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے پہلے بدر کا ذکر فرمایا، اس کے بعد یہ بات کی بیان فرمایا، اس کا مطلب بدر سے تعلق ہے۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، بدر سے تعلق نہیں ہے، جب اس لشکر میں سے، مسلمانوں کے لشکر میں سے کچھ نے کم ہمتی کا ارادہ کیا تو اللہ ان کو بیان فرما رہے ہیں، میں تمہاری فرشتوں سے مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اس تقول، جب تم کہہ رہے تھے للمؤمنین، مومنین سے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے، این یمدکم ربکم، کہ مدد کرے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، 3000 فرشتوں سے، منزلین، جو آسمان سے اللہ نازل کرے گا، یعنی وہ فرشتے ہوں گے جو زمین پر بھی فرشتے تو موجود ہیں نا، مفت ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، فرمایا نہیں، اسپیشل اس کام کے لیے اللہ آسمان سے نازل کرے گا، تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے بھیج دے؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، استقامت دکھاؤ، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور اگر وہ تم پر فوری طور پر تم پر ٹوٹ پڑے، یعنی کفار، یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 فرشتوں سے، مصومین، اور جو فرشتے بھی نشان زدہ ہوں گے۔ نشان زدہ سے مراد وہ بڑے اسپیشل فرشتے ہوں گے، خاص اسی مقصد کے لیے اللہ اس کو اتارے گا۔ اچھا، آپ اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، یعنی ایک فرشتے نے لوط علیہ السلام کے پورے شہر کو یوں ہاتھ پہ اٹھایا، آسمان تک لے گیا، پلٹ جی، تو اللہ یہاں 3000 5000 کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب اللہ آگے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، فرمایا اس لیے کہ اللہ بنانا چاہتے تھے تمہارے لیے بشارت، یعنی 3 اور 5 کی میں نے بات اس لیے کی ہے کہ وہ پریکٹیکلی تو حصہ نہیں لیں گے، تمہارے لیے ایک بشارت اللہ بنانا چاہتا تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنا چاہ رہا تھا۔ انسان ہے نا، آخر انسان ہے، تو انسان تعداد سے متاثر ہوتا ہے، تو اللہ فرمایا کہ میں اس تعداد کو میں نے اس لیے بتایا کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور تمہیں خوشخبری ہو، اور فرمایا لیکن اصل بات یہ ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر، فرشتے بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہاں اس بات کا فرشتے بھی نہیں کر سکتے، وَمَن نَصْرُ، نہیں ہے مدد، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے، اللہ ہی براہ راست اللہ ہی کے حکم سے ہوگی، العزیز الحکیم، جو غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ نے اس بات کا جواب دے دیا کہ فرشتہ تو اس بات کے لیے بھی کافی تھا۔ فرمایا ہم نے یہ نازل کیا تھا، مسلمانوں کو تعداد بتائی تھی تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں اور انہیں خوشی ہو اور خوشخبری ہو کہ اتنی تعداد میں فرشتے ہماری مدد کریں گے۔ اچھا، یہ فرشتے پریکٹیکلی جنگ میں حصہ نہیں لیتے سوائے اس کے 1 2 4 کے جس کو اللہ حکم دے، یہ صرف مسلمانوں کو دلوں کو تقویت دیتے ہیں۔ اگر یہ پریکٹیکلی حصہ لینا شروع کر دیں تو پھر تو مقابلہ تو نہ ہوا، اللہ تو ان مسلمانوں کے امتحان کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو اعزاز دینا چاہتے ہیں، شہادت کا اور بڑے درجات کا۔ وہ جب ہی ہوگا جب وہ خود ہمت کریں گے، جب وہ خود اس میں حصہ لیں گے۔ البتہ جہاں کہیں اللہ حکم فرماتے ہیں، جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے یا اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو اللہ ان کو حکم فرما دیتے ہیں، ورنہ وہ بدر کے میدان کے اندر بھی، احد کے میدان کے اندر بھی، میں نے عرض کیا نا کہ یہ بدر کے میدان کے بارے میں بھی مفسرین کہتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے 2 گروہوں نے اس میں احد کے میدان میں یہ تھوڑا سی کم ہمتی کا ارادہ کیا، ان کے دل میں یہ بات آئی، تو اللہ نے وہاں بھی مسلمانوں کو یہ خوشخبری نصیب فرمائی کہ تم ہمت کرو، استقامت دکھاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ اور ان کا کام اور کیا تھا؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ کاٹ ڈالے کافروں کو، ایک گروہ کو، اور یکبتہم، اور ان کو ذلیل و رسوا کرے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ،
اور ان کو جو ناکام و نامراد جو واپس لوٹا دیں، یعنی فرشتوں کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اچھا ہوا کیا ہے آپ کو معلوم ہے احد کے میدان میں ہوا کیا؟ احد کا میدان اصل میں اس بات کا سبق ہے کہ اللہ کی آئی ہوئی مدد واپس کیوں چلی جاتی ہے۔ بدر کا میدان جو اس بات کا سبق ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اور احد کا میدان اس بات کا سبق ہے کہ اللہ کی آئی ہوئی مدد کیسے لوٹ جاتی۔ اللہ کی مدد آ گئی تھی، فرشتے بھی آ گئے تھے، مسلمانوں کو فتح بھی حاصل ہو گئی تھی، کفار بھاگ بھی پڑے تھے، لیکن جب ایک گروہ نے، صرف 50 کا ایک جو گروپ تھا، اس نے تھوڑی نافرمانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، تو اس نافرمانی سے پوری جو فتح تھی شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یعنی 50 کے گروہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، چاہے ہماری جو ہے بوٹیاں جو کوے نوچ کے لے جائے، یہاں تک فرمایا تھا کہ تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، ہمیں فتح ہو شکست ہو جو مرضی ہو، اب تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمان جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، کفار بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ مقصد تو پورا ہو گیا، یعنی جنگ تو ختم ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا، تو اب ہمیں بھی، ہماری بھی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ تو سوائے عبداللہ ابن جبیر جو ان کے امیر تھے اور ساتھ 2-4 اور صحابہ کے، باقی سب نے جگہ چھوڑ دی۔ چنانچہ کفار پیچھے سے، جو خالد ابن ولید ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، 200 کا لشکر لے کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں کی فتح جو شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ اللہ نے سبق دیا کہ یہ فتح جو ہے یہاں پہ کثرت پہ اور قلت پہ نہیں ہوتی، یہ فتح اللہ کے اور نبی کے حکم ماننے پہ ہوتی۔ جب تم نے نبی کے تھوڑے سے حکم کو ادھر ادھر کیا تو اللہ نے فتح کو شکست کے اندر تبدیل کر دیا۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، فرمایا اے نبی تمہارے اختیار میں ہم نے یہ نہیں دیا کہ کسی کو ہم نے ہدایت دینی ہے نہیں دینی۔ یہ ایک اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب احد کے میدان میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ قوم جو ہے مجھ پر حملہ آور ہو رہی ہے، مجھ کو زخمی کر رہی ہے، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ یہ چھوٹا سا جملہ آپ نے کہہ دیا، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی پر حملہ آور ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او یتوب علیہم، چاہے اللہ ان کو معاف کر دے، یعنی کہ ان کو ہدایت دے دے، وہ ایمان لے آئیں، او یعذبہم، چاہے اللہ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، چونکہ وہ ہے ہی ظالم، لیکن یہ آپ کے اختیار میں ہم نے نہیں دیا۔ آپ صرف دعا کریں، آپ محنت کریں، آپ ان کے لیے روئیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، جو بھی کریں، لیکن ان کی ہدایت جو ہے اللہ نے فرمایا میں نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے، جب چاہوں گا ان کو ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، لیکن اپنے اس قانون کے تحت، یعنی جو چاہے گا میں اس کو ہدایت دے دوں گا، جو نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ طلب پہ ہوتی ہے۔ اس پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو بات آئی تھی، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اے پیارے رسول، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے یہ امر نہیں دیا، چاہے اللہ اس کو معاف کر دے اور چاہے اللہ ان کو عذاب دے، یہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، صرف یہی نہیں، فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو بھی ہے وہ سارے کے سارا اللہ ہی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ مغفرت فرما دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو چاہے اللہ معاف فرما دے یا عذاب دے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے بہت دفعہ کی کہ جب بھی اللہ یہ فرماتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر کہ میں جس کو چاہوں عذاب دوں، جس کو چاہوں میں بخش دوں، تو یہ اللہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ یہ فرما رہے ایسے اس کو کان سے پکڑ کے بخش دوں گا، اس کو کان کو پکڑ سے میں عذاب، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ اپنے قانون کے تحت، قانون اللہ کا کیا ہے کہ جو بخشش چاہے گا اپنے اعمال سے اور جو عذاب چاہے گا میں اس کو عذاب دے دوں گا۔ یعنی یہ اصل میں اللہ اپنی اتھارٹی اور قوت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اتھارٹی یہ ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن کرے گا اللہ اپنی عدل کے تحت ہی، حکمت کے تحت ہی اور اپنے قانون کے تحت ہی۔ جو مغفرت چاہیں گے اللہ ان کو مغفرت نصیب فرمائیں گے، اور جو عذاب چاہیں گے اللہ ان کو عذاب دے دیں گے۔ تو یہ اس میں، اس پورے پس منظر میں، احد کے پس منظر میں یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا کہ جو واقعات پیش آئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ، اور کس طرح اللہ نے صحابہ کو معاف فرمایا، کس طرح ان پر رحمت اور شفقت فرمائی، اور کس طرح اللہ نے سارے واقعات کے بارے میں تبصرہ فرمایا، اور صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جو میسج اس سے پہنچتا ہے وہ کس طرح اللہ رب العزت نے پہنچایا، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں۔